کیا کسی فقہی مذہب کو اپنانا لازمی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا ہر مسلمان پر کسی فقہی مذہب یعنی مالکی، حنفی، حنبلی یا شافعی کو اپنانا لازمی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو سب سے افضل مذہب کون سا ہے؟ اور کیا یہ صحیح ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، چاروں فقہی مذاہب میں سے کسی ایک کی اتباع مسلمان پر واجب نہیں ہے۔ ادراک، فہم اور دلائل کے ذریعے احکامات کشید کرنے کے لیے لوگوں کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے، چنانچہ کچھ لوگوں کے لیے تقلید جائز ہوتی ہے اور بسا اوقات واجب ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے دلیل سے مسئلہ اخذ کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ میں اس مسئلے کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا ہے، ہم اسے بعینی ہی یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ سوال: چار مذاہب کی تقلید کرنے کا کیا حکم ہے؟ نیز تمام حالات اور اوقات میں انہی کے موقف کو ماننے کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر دائمی فتویٰ کمیٹی نے جواب دیا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، درود و سلام ہو اللہ کے رسول، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز، چار فقہی مذاہب چار ائمہ کرام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کی جانب منسوب ہیں۔ چنانچہ حنفی مذہب امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، اسی طرح دیگر مذاہب بھی اپنے اپنے ائمہ کی طرف منسوب ہیں۔ نمبر 2، ان ائمہ کرام نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق دین کی سمجھ اور فقہ کتاب و سنت سے حاصل کی ہے، اور مجتہد اگر صحیح نتیجہ اخذ کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے، ایک اجتہاد کا اور دوسرا درست نتیجے کا۔ لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اسے اجتہاد کرنے پر ثواب ملے گا، لیکن غلطی ہونے پر انہیں معذور سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، کتاب و سنت سے مسئلہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا شخص کتاب و سنت سے ہی مسئلہ اخذ کرے گا، جیسے کہ شروع سے علماء کرام کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا جس مسئلے میں اس کی کتاب و سنت پر مبنی تحقیق ہو تو وہ اپنی تحقیق چھوڑ کر کسی کی تقلید نہیں کر سکتا، بلکہ وہی موقف اپنائے گا جسے وہ کتاب و سنت کے دلائل کی بنا پر حق سمجھتا ہے۔ تاہم جن مسائل کی تحقیق کے لیے اس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ ضرورت پڑنے پر کسی کی تقلید کر سکتا ہے۔ چوتھی چیز، جس شخص کے پاس مسائل استنباط کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ شخص کسی ایسے عالم کی تقلید کر سکتا ہے جس پر اسے مکمل بھروسہ ہو، لیکن اگر اسے دلی اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر اطمینان حاصل ہونے تک اہل علم سے رجوع کرتا رہے۔ پانچویں چیز، سابقہ امور سے یہ واضح ہو گیا کہ چار مذاہب کے اقوال کی ہر وقت اور ہر حالت میں آپ پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے، چنانچہ ان کے صرف انہی اقوال کی پیروی کی جائے گی جس پر دلیل موجود ہو۔ دائمی فتویٰ کمیٹی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 28۔ اسی طرح دائمی فتویٰ کمیٹی کی فتویٰ نمبر 3323 میں ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور مسائل اخذ کرنے کے لیے سلف صالحین اور علماء اسلام سے ورثے میں ملنے والی فقہی مباحث سے بھی مدد لے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، تاکہ وہ خود بھی مستفید ہو اور اختلافات کے فیصلے بھی کرے، اور جو کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو سوال کا جواب بھی دے سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنی صلاحیت کا حامل نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل اعتماد اہل علم سے پوچھ لے، ان کی کتابوں سے مسئلے کا حل تلاش کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ تاہم ہمیشہ چار فقہی مذاہب میں سے کسی ایک پر اپنے آپ کو محدود نہ رکھے۔ لوگوں نے چار فقہی مذاہب کی جانب رجوع کرنے کی عادت اس لیے ڈال لی کہ یہ چار فقہی مذاہب دیگر مذاہب سے زیادہ مشہور ہو گئے اور ان کی کتب منظر عام پر آئیں، ان کتابوں تک لوگوں کی دسترس ہوئی اور ان کا موقف جاننا آسان ہو گیا۔ اگر کوئی شخص تشنگان علم پر تقلید واجب قرار دیتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور جمود کا شکار ہے، وہ حقیقت میں تشنگان علم کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسا شخص تشنگان علم کے لیے وسیع میدان کو محدود کر رہا ہے،
اسی طرح اگر کوئی شخص صرف 4 مذاہب کی تقلید کو ہی جائز سمجھتا ہے، روا سمجھتا ہے، تو وہ بھی غلطی پر ہے۔ اس نے بھی شرعی وسعت کو بغیر کسی دلیل کے محدود کر دیا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کے سامنے ائمہ اربعہ اور دیگر فقہائے اعظام مثلا لیث بن سعد، اوزاعی اور دیگر اہل علم سب یکساں ہیں۔ فتاوی لجنہ دائمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 41۔ اسی طرح فتویٰ کمیٹی کے فتویٰ نمبر 1591 میں ہے کہ چاروں فقہائے کرام میں سے کسی نے بھی اپنے فقہی مذہب کا پرچار نہیں کیا اور نہ ہی اس کے لیے تعصب دکھایا ہے، اور نہ ہی انہوں نے دوسروں کو اپنے یا کسی اور معین فقہی مذہب پر چلنے کے لیے مجبور کیا ہے، بلکہ ائمہ کرام تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے، شرعی نصوص کی وضاحت بیان کرتے، شرعی قواعد اور اصول واضح کرتے، اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں نتائج اخذ کر کے پوچھے گئے سوالات پر فتویٰ دیتے۔ وہ اپنے کسی شاگرد یا سائل پر اپنی رائے تھوپتے نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی اپنا موقف کسی پر زبردستی ٹھونستا تو اسے عیب اور برا سمجھتے تھے۔ ائمہ کرام یہ حکم دیا کرتے تھے کہ اگر ان کا موقف صحیح حدیث سے متصادم ہو تو ان کے موقف کو دیوار پر دے مارنا چاہیے۔ ائمہ کرام کا یہ مشہور مقولہ ہے، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا موقف ہے۔ اللہ رب العزت سب ائمہ کرام پر رحم فرمائے۔ کسی پر بھی ان مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو اپنانا واجب نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو حق کی جستجو میں لگا رہے، تلاش حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور مسلمان اہل علم کی جانب سے وراثت میں ملنے والی علمی اور فقہی خزانے سے رہنمائی لے کہ انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے شرعی نصوص کو سمجھنا اور لاگو کرنا آسان کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص نصوص وغیرہ سے براہ راست احکام کشید نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنے ضروری مسائل کے بارے میں قابل اعتماد اہل علم سے استفسار کرے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 43۔ چنانچہ استفسار کرتے ہوئے یہ اطمینان کر لے کہ جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ علم و فضل، تقوی، پرہیزگاری میں مشہور ہیں۔ دائمی فتویٰ کمیٹی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56۔ ایسا ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب مسلمانوں میں زیادہ پھیلا ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس کا سبب یہ ہو کہ عثمانی خلفائے کرام نے اس مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا، اور پھر 6 صدیاں اسلامی ممالک پر انہوں نے حکومت کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہی مذہب سب سے صحیح ترین فقہی مذہب ہے، لہٰذا اس فقہی مسلک کے تمام مسائل صحیح ہیں، بلکہ حنفی فقہی مذہب بھی دیگر فقہی مذاہب کی طرح ہے، چنانچہ اس میں بھی صحیح اور غلط مسائل موجود ہیں۔ تاہم ایک مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ سچ کی جستجو میں لگا رہے، چاہے سچ کا قائل کوئی بھی ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21420۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔